TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ پناہ گزینوں کی وکالت کرنے والے گروپوں اور اپوزیشن جماعتوں کے کئی مہینوں کے دباؤ کے بعد کینیڈین حکومت کا کہنا ہے کہ وہ افغانوں کی تعداد بڑھانے کے بارے میں سوچ رہی ہے جنہیں وہ کینیڈا لا سکتی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پناہ گزینوں کی وکالت کرنے والے گروپوں اور اپوزیشن جماعتوں کے کئی مہینوں کے دباؤ کے بعد وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ افغانوں کی تعداد بڑھانے کے بارے میں سوچ رہی ہے جو وہ کینیڈا لا سکتی ہے۔ لبرل پارٹی کے 40,000 افغان مہاجرین کو کینیڈا لانے کے آخری وفاقی انتخابی مہم کے دوران طے کیے گئے ہدف کا حوالہ دیتے ہوئے امیگریشن کے وزیر مارک ملر نے کہا، عوامی طور پر یہ کہنا محفوظ ہے کہ ہم کچھ لچک دکھائیں گے۔ واضح طور پر ان لوگوں کی تعداد میں کچھ غیر یقینی صورتحال ہے جنہوں نے کینیڈا کی مدد کی اور واضح طور پر ان کے کنبے کے افراد، ان کے خاندان کے افراد کون ہیں اور ان لوگوں کو اس ملک میں کس خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ افغانوں کے لیے امیگریشن کے بہت سے سلسلے میں سے کس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ان سلسلے میں سے ایک خصوصی امیگریشن میجرز پروگرام خاص طور پر ان افغانوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جنہوں نے افغانستان میں اپنے مشن کے دوران کینیڈین فوجیوں کی مدد کی۔ مارک ملر نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی صحیح تعداد کے بارے میں مکمل سمجھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک تعداد ہے جس نے کینیڈا کو خاص طور پر ان کے خاندان کے افراد اور ان لوگوں کی مدد کی جو خطرے میں ہیں۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے اگست 2021 سے اب تک 36,530 سے زائد افغانوں کو کینیڈا میں داخل کیا ہے۔ وفاقی وزیر ماحولیات اسٹیون گیلبیلٹ ماہ کے آخر میں فطرت کے تحفظ اور موسمیاتی تبدیلیوں سے لڑنے پر سفارتی بات چیت کے لیے چین جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر ماحولیات اسٹیون گیلبیلٹ ماہ کے آخر میں فطرت کے تحفظ اور موسمیاتی تبدیلیوں سے لڑنے پر سفارتی بات چیت کے لیے چین جا رہے ہیں۔ گیلبیلٹ کے دفتر کے ایک بیان کے مطابق وزیر 26 اگست سے 31 اگست تک چائنا کونسل فار انٹرنیشنل کوآپریشن آن انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ میں شرکت کے لیے ملک میں رہیں گے۔ وہ امریکہ، فرانس، جرمنی اور یورپی کمیشن کے دیگر سرکاری عہدیداروں اور رہنماؤں کے تناظر میں پیروی کریں گے جنہوں نے چین کا دورہ کیا ہے جب سے بیجنگ نے کچھ ماہ قبل کووڈ-19 پابندیاں ہٹا دی تھیں۔ ان پابندیوں کی وجہ سے کینیڈا نے مونٹریال میں اقوام متحدہ کی حیاتیاتی تنوع کانفرنس کی میزبانی کی۔ ایک کانفرنس جس کا انعقاد چین میں ہونا تھا۔ ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کینیڈا کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پوری دنیا کو موسمیاتی تبدیلی، آلودگی اور حیاتیاتی تنوع کے ٹرپل بحرانوں کا سامنا ہے۔ یہ ایسے بحران ہیں جن کی کوئی جغرافیائی سیاسی سرحدیں نہیں ہیں اور جن کے لیے فوری بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے۔ عالمی ماحولیاتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے چین کی شمولیت کی ضرورت ہے۔ گلبو کا چین کا دورہ ایسے وقت میں آیا ہے جب وفاقی حکومت اور اپوزیشن جماعتیں کینیڈا کی جمہوریت میں چین کی مداخلت کے بارے میں عوامی تحقیقات کی ضرورت پر بات چیت جاری رکھے ہوئے ہے۔ گلبو کے دورے کے بارے میں تبصرہ کرنے کے لیے پوچھے جانے پر قدامت پسند رہنما پیئر پالیور نے کہا کہ لبرلز نے بیجنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پالیور نے کہا، ہم فوری طور پر عوامی انکوائری اور ایک مکمل رجسٹری کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی ایسے شخص کی شناخت اور پردہ فاش کیا جا سکے جو ہماری سیاست میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے معاوضے پر غیر ملکی آمریت کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ کامن سینس ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے نئے وزیر صحت کا کہنا ہے کہ ایک عالمگیر فارما کیئر پروگرام کو لاگو کرنے کے لیے قانون سازی اس موسم خزاں میں پیش کی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے نئے وزیر صحت کا کہنا ہے کہ ایک عالمگیر فارما کیئر پروگرام کو لاگو کرنے کے لیے قانون سازی اس موسم خزاں میں پیش کی جائے گی۔ سال کے آخر تک قومی یونیورسل فارما کیئر پروگرام کے قیام کے لیے قانون سازی کرنا لبرلز اور NDP کے درمیان ہاؤس آف کامنز کی فراہمی اور اعتماد کے معاہدے کی شرط ہے۔ اس ڈیڈ لائن کو پورا کرنے کے لیے حکومت کی قانون سازی کو ہاؤس آف کامنز اور سینیٹ سے گزرنا ہوگا اور دسمبر میں پارلیمنٹ کے وقفے سے پہلے 2 کمیٹیوں کے مطالعے سے گزرنا ہوگا۔ وزیر صحت مارک ہالینڈ، جنہوں نے گزشتہ ماہ کابینہ کی تبدیلی میں پورٹ فولیو سنبھالا، صحافیوں کو بتایا کہ بات چیت جاری ہے لیکن وہ ہاؤس آف کامنز کی واپسی پر ایک بل پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میری طرف سے زیادہ نوزائیدہ ہے صرف اس وجہ سے کہ میں اس کردار میں کتنا حالیہ ہوں، لیکن یقینی طور پر اس موسم خزاں میں قانون سازی کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہمارا ارادہ ہے۔ ہالینڈ کے دفتر کے ترجمان نے کہا کہ قانون سازی کے لیے کوئی زیادہ مخصوص ٹائم لائن نہیں ہے۔ حکومت کے پاس فارما کیئر پروگرام ہے جس میں محدود تعداد میں ادویات
اور دیگر طبی سامان شامل ہیں۔ وفاقی حکومت نے 2021 میں صوبائی حکومت کو نئی ادویات کو کوریج لسٹ میں شامل کرنے کی اجازت دینے کے لیے $35 ملین دینے کا وعدہ کیا۔ بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے 81 افراد ہلاک ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے 81 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاستی دارالحکومت شملہ سمیت مختلف علاقوں میں رواں ہفتے لینڈ سلائیڈنگ اور کلاؤڈ برسٹ سے اموات کی تعداد 81 ہو گئی۔ طوفانی بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے متعدد گھر تباہ ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ نشیبی علاقوں سے 800 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ خراب موسم کے باعث ہماچل پردیش میں اسکول اور کالجز 19 اگست تک بند رہیں گے۔ لینڈ سلائیڈنگ سے ریاست میں 800 سڑکیں تباہ ہو گئیں اور ہزاروں کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ ہماچل پردیش کی ریاستی حکومت نے لینڈ سلائیڈنگ اور بارش سے ہونے والے نقصانات سے نمٹنے کے لیے مرکزی حکومت سے مدد طلب کر لی ہے۔ دوسری جانب ترکیہ میں تاریخ کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس سے قبل سب سے زیادہ درجہ حرارت 2021 میں 49.1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق منگل کو ترکیہ کے شہر ایسکیشہر میں درجہ حرارت 49.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ترکیہ میں ماہر موسمیات نے کہا ہے کہ درجہ حرارت بڑھنے کی بنیادی وجہ موسمیاتی تبدیلی ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے اعلیٰ دفاعی حکام کی ملاقات میں دفاع اور سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب اور ایران کے اعلیٰ دفاعی حکام کی ملاقات میں دفاع اور سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق وزیر دفاع کے معاون طلال العتیبی نے بین الاقوامی سلامتی سے متعلق 11ویں ماسکو کانفرنس کے موقع پر ایران کے مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف عزیز ناصر زادہ سے ملاقات کی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز روس میں منعقدہ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر دونوں ممالک کے اعلیٰ دفاعی حکام کی ملاقات ہوئی۔ سعودی وزارت دفاع کی جانب سے ایکس پر شیئر کی گئی تصاویر کے مطابق العتیبی نے روس، چین اور پاکستان کے دفاعی حکام سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد اس ملاقات کو نئی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ وزارت نے کہا کہ ان ملاقاتوں کے دوران میں عہدیداروں نے دفاع اور سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے باہمی تعلقات کے ساتھ ساتھ ان کو بہتر بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ روس کی وزارت دفاع کے زیر انتظام بین الاقوامی سلامتی سے متعلق ماسکو کانفرنس میں مختلف ممالک کے 26 وزرائے دفاع، 16 نائب وزرائے دفاع اور چیف آف جنرل اسٹاف نے شرکت کی ہے۔ واضح رہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان مارچ میں 7 سال کے بعد تعلقات بحال ہوئے تھے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔